پاکستان، ترکی اور ایران کھل کر اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ پاکستان نے ترکی کے اس موقف کی حمایت کر دی ہے جس میں ترکی نے کہا تھا کہ ہمیں ایک مشترکہ فورس بنا کر فلسطین میں بھیجنی چاہیے، جس کے بعد سعودی عرب نے ترکی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہماری پہلے ہی اسلامی فوج موجود ہے تو مزید نہیں بنانی چاہیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب میں موجود اسلامی فوج صرف سعودی عرب کے محلوں کی حفاظت کے لیے ہی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت ترکی میں ہی موجود ہیں اور پاکستان سرکاری سطح پر کسی حد تک رول پلے کر رہا ہے۔ اب ترکی میں فلسطین، سوڈان، ترکی، پاکستان کے ان 4 وزرائے خارجہ کی ملاقات ہے اور پھر ان لوگوں نے اقوام متحدہ میں مشترکہ طور پر جانا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف بہت سے ممالک نے اپنی آواز بلند کی ہے اور فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ایسے بھی کئی ممالک ہیں جو اسرائیل فلسطین تنازع میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیتن یاہو نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں اسرائیل کی حمایت کرنے والے 25 ممالک کا شکریہ ادا کیا، جن میں امریکہ، البانیہ، آسٹریلیا، آسٹریا، برازیل، کینیڈا، کولمبیا، قبرص، جارجیا، جرمنی، ہنگری، اٹلی، سلووینیا، یوکرین اور فرانس جیسے نمایاں نام شامل تھے۔ ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں اور وہ حماس کو عسکریت پسند تنظیم قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حملوں کو اپنے دفاع کا حق قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان سمیت مسلم اکثریتی ممالک کی ایک بڑی تعداد اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتی ہے اور فلسطینیوں کی جدوجہد کو جائز قرار دیتی ہے۔ ان ممالک میں ترکی، ایران، سوڈان، ملائیشیا، انڈونیشیا، قطر اور شام وغیرہ شامل ہیں، جبکہ سعودی عرب اس کھیل میں اپنے آپ کو صرف بیان تک ہی محدود رکھ رہا ہے اور عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر رہا۔ حالانکہ جس طرح سے ترکی اور پاکستان نے سعودی عرب پر پریشر ڈالا تھا تو سعودی عرب کو لیڈ کرنا چاہیے تھا اس ایشو کو، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام رہا ہے۔ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ سب سے آگے نظر آتا ہے۔ حالیہ عرصہ میں صدر بائیڈن اور ان کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بارہا اسرائیلی کارروائیوں کی حمایت کی ہے اور اسے اپنے دفاع کا حق کہا ہے۔ بلنکن نے اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی ہلاکت پر تشویش ظاہر کی، مگر کہا کہ ایک دہشت گرد گروہ یعنی کہ حماس عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ اسرائیل دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر اسرائیل فلسطین پر حملہ کرے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر حماس ان حملوں کا دفاع کرے تو وہ غلط ہے۔ اسی لیے میں کئی بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اب بس بہت ہو گیا، چھوڑ دو امریکہ کے پٹھو بننا، اپنا ہی ایک الگ سے پاکستان بلاک بنائے اور اس میں وہ سبھی ممالک ہوں جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف گرم خون رکھتے ہوں۔ اتوار کو سلامتی کونسل کے 15 رکنی اجلاس میں تقریباً تمام ممالک نے دونوں فریقوں سے مطالبہ کیا کہ تناؤ ختم کریں۔ تاہم بعض ترقی یافتہ ممالک کے نمائندوں نے اسرائیل کی جانب سے اپنے اور اپنے شہریوں کے دفاع کے حق کی حمایت کی، مگر ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ اسرائیل اس تنازع میں طاقتور پوزیشن پر ہے اور اس کے مطابق اسے خود سے اقدامات کرنے چاہیے۔ امریکی نمائندہ نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ صرف اس صورت میں اپنی معاونت فراہم کرے گا اگر دونوں فریقین سیز فائر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں چین کے وزیر خارجہ نے امریکہ سے منصفانہ موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل کی حمایت سے کشیدگی میں کمی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ جب بھی اسرائیل کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیر ملکی رہنما اس کی حمایت کر رہا ہے تو وہ مزید خاندانوں کو ان کی نیند میں قتل کر دیتا ہے۔ جبکہ اسرائیلی نمائندے نے کہا کہ اسرائیل اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے میزائل استعمال کرتا ہے اور حماس میزائل کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو استعمال کرتا ہے۔ اتوار کے اجلاس کے باوجود سلامتی کونسل کے اراکین کی جانب سے کوئی مشترکہ بیان سامنے نہیں آ سکا۔ خیال رہے کہ یہ تاخیر امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہے، جو اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کوئی رد عمل سفارتی طریقہ کار کے لیے غیر مؤثر ہوگا۔ جرمنی اور فرانس ان یورپی ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے حالیہ کشیدگی کے دوران فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ جرمن چانسلر انگیلا مرکل نے کہا ہے کہ ان کا ملک اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کرتا ہے، لیکن اپنی جمہوریت کو یہودیوں کی مخالفت کرنے والے مظاہروں سے متاثر ہونے نہیں دیں گے۔
جبکہ فرانس نے گزشتہ ہفتے پیرس میں فلسطین کے حق میں مظاہروں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ان کے مطابق 2014 میں اسی طرز کے مظاہروں کے دوران جھڑپوں سے مشکلات پیش آئی تھیں۔ گزشتہ منگل آسٹریلیا میں ایک ایسی خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا جس نے مبینہ طور پر اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کیا تھا۔ اس کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک 2 ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کے تنازع کو آسٹریلیا میں درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے آسٹریلوی شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی سے دور رہیں تاکہ ملک میں امن قائم رکھا جا سکے۔ یہ سبھی ممالک نہ تو اپنے شہریوں کو احتجاج کرنے دے رہے ہیں اور نہ ہی فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور احتجاج سبھی کا حق ہے، تو فلسطین کے معصوم لوگوں کے حق میں احتجاج کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ پاکستان میں بھی عوام سڑکوں پر کچھ خاص نہیں نکلی، ہم لوگ بھی بس سوشل میڈیا کی کمپین تک ہی محدود رہے ہیں اور بس ویڈیوز اور تصویر مختلف گروپس میں شیئر کر کے فلسطین کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں۔ ترکی کی عوام نے اپنا رول صحیح طرح سے پلے کیا ہے اور انہوں نے اپنے صدر کو کہا کہ بھجواؤ اپنی فوج فلسطین میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ برطانیہ یروشلم پر راکٹ حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ یروشلم اور غزہ میں جاری پرتشدد واقعات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تمام فریق کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں اور شہری آبادی کو ہدف بنانا روک دیں۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس یہ سبھی وہ ممالک ہیں جو کہ انسانیت کے اپنے آپ کو علم بردار سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ واقعات جو ہوئے تھے ان پر بھی ان سبھی نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا، لیکن اب فلسطین میں ظلم کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اس پر یہ فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسے بیانات دے رہے ہیں، جبکہ بیک ڈور پر یہ اسرائیل کی مکمل طور پر حمایت کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے بلاک کی بات کریں تو اب روس کسی حد تک اسرائیل کے سامنے آیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں آباد کاری کی سرگرمیاں روکی جائیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل کو کہا تھا کہ حالیہ تناؤ روسی سیکیورٹی کے لیے براہ راست ایک خطرہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ٹویٹ میں بوسنیا و ہرزگوینا کا پرچم بھی شامل تھا اور اسرائیل نے اپنے دفاع کا حق کی حمایت پر اس ملک کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تاہم بوسنیا کے حکومتی عہدیداروں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معصوم شہریوں کے قتل عام کی حمایت نہیں کرتے۔ بوسنیا کی وزیر خارجہ بزیرا ترکوک نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک صرف اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ امن و استحکام تشدد کے ذریعے ممکن نہیں، ہم معصوم لوگوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے حملوں کو فی الفور روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کسی حل کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ صرف مذاکرات ہی پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں۔ ہم ان اقدامات کی بھی حمایت کرتے ہیں جو تشدد کی لہر کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ بوسنیا میں مسلمان شہریوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو فلسطینی شہریوں سے ہمدردی رکھتی ہے، جس وجہ سے اس ملک نے اسرائیل کی حمایت نہیں کی۔ اب پاکستان، ترکی، ایران، ملائیشیا جیسے ملکوں کو ہی کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو سعودی عرب ہمیں دنیا میں سر اٹھا کر جینے سے بھی محروم کر دے گا۔ جی تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔